اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شعراء آیات نمبر 105 تا 140 میں تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام اور چوتھا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کذبت قوم نوح المرسلین۔ نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں اس کام پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئیں جبکہ آپ کے ماننے والے سب گھٹیا اور غریب لوگ ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون۔ ان لوگوں سے حساب لینا تو میرے رب کا کام ہے، کاش تم لوگ اتنا تو شعور رکھتے۔ وما انا بطارد المؤمنین۔ اور میں غریب و مسکین مومنوں کو اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین۔ میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومین۔ اس پر قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تم اپنے کام سے باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ قال رب ان قومی کذبون۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ سو اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو اہل ایمان میرے ساتھ ہیں ان کو نجات عطا فرما دے۔ فأنجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون۔ چنانچہ ہم نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین۔ پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین۔ اس میں ہے اللہ کی قدرت کی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بے شک آپ کا رب زبردست قوت کا مالک لیکن ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ كذبت عاد المرسلین۔ اور قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اور میں اس کام پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. یہ کیا بات ہے، تم لوگ ہر اونچے مقام پر عبث اور بلا ضرورت ایک بلند یادگار تعمیر کرتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بہت سخت گیر اور بے رحم ہو کر پکڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ. اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا جنہیں تم خوب جانتے ہو. أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے نوازا اور باغات اور چشمے عطا کیے. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. میں تم پر ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے برابر ہے. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. یہ نصیحتیں کرنا تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ہرگز عذاب نہیں دیا جائے گا. فكذبوه فأهلكناهم. چنانچہ ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اس میں ہے اللہ کی قدرت کی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک آپ کا رب زبردست قوت کا مالک لیکن ہر وقت رحم کرنے والا ہے.